قیامت خیز رات بہت سے انکشافات کی آندھی چلا کر بلاہر گزر گئی تھی۔ اس آندھی کی زد میں آنے والی رات بھر ایسے سوالوں کے بیچ الجھتے رہے جن کا جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی دل کو مطمئن نہیں کر پا رہا تھا۔ کمرہ پوری طرح سورج کی روشنی سے منور ہو گیا تھا۔ جہاں امبرین فرش پر بیٹھی صوفے سے سر ٹکائے روتے ہوئے جانے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہوش میں تو وہ تب آئی جب ماہر اور منزہ اسے پکارتے ہوئے آئے۔ وہ ہڑبڑا کر آنکھیں کھولتی سیدھی ہوئی تو دیکھا نائٹ سوٹ میں ماہر اور منزہ اس کے پاس کھڑے تھے۔ کیا ہوا ماما، آپ یہاں کیوں سو رہی ہیں؟ ماہر نے سوال کیا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آپ کے پاپا سے باتیں کرتے ہوئے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، اس نے بامشکل مسکراتے ہوئے بات بنائی۔ رات بھر رونے کے باعث نہ صرف اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی بلکہ آنکھیں بھی سوجی ہوئی ہو رہی تھی۔ آج آپ نے ہمیں اسکول کے لیے جگایا نہیں ماما، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ منزہ کے کہنے پر اس نے بھی پیسا آتا گھڑی کی جانب دیکھا تو پتہ چلا صبح کے 7:15 بج چکے تھے۔ میری آنکھ نہیں کھلی بیٹا، چلو آپ لوگ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم پہنو، میں امینہ کو ناشتے کا کہہ کر آپ کے پاس آتی ہوں۔ اس نے جلدی سے ہدایت دی تو دونوں سر ہلا کر واپس بھاگے جبکہ وہ بھی فوری طور پر ساڑی چینج کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھی ہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ساحل باہر آیا جس کا تھکن زدہ چہرہ دیکھ کر وہ اپنی جگہ رک گئی۔ ساحل پوری رات اسٹڈی روم میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا تھا اور صبح جب وہ کمرے میں واپس آیا تب امرین اسے صوفے پر سر ٹکائے سوئی ہوئی ملی، جسے نظر انداز کر کے وہ فریش ہونے چلا گیا تھا۔ لیکن اب کی سوجی ہوئی گلابی آنکھیں اور رویا رویا چہرہ دیکھ کر ساحل کو ایک لمحے کے لیے اس پر ترس آیا۔ وہ پوری رات یہی سوچتا رہا تھا کہ امرین کو ایسے کیا سزا سنائے جو انصاف پر مبنی ہو۔ بچوں نے آ کر جگایا مجھے، انہیں اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ کچھ دیر خاموشی سے ایک دوسرے کو تکنے کے بعد بلاہر امرین نے نظر جھکاتے ہوئے وضاحتی انداز میں خاموشی توڑی۔ کچھ کہنے کے بجائے ساحل باتھ روم کے راستے سے ہٹ گیا جس کا مطلب تھا کہ وہ فریش ہونے جا سکتی ہے۔ وہ فوری طور پر آگے بڑھی تھی جب اچانک ساحل کے پکار نے اس کے قدم روک لیے۔ سنو جی، جب تک میں نہ کہوں تب تک نہ تم کچھ کرو گی اور نہ کچھ کہو گی، آئی سمجھ؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ یعنی ابھی اس نے کوئی حتمی فیصلہ نہ سناتے ہوئے وہ جیسے ہی چل رہا تھا اسے ویسے چلنے دیا؟ جی سمجھ گئی، اس نے دھیرے سے جواب دے کر باتھ روم میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ ساحل بھی آفس جانے کے لیے پرسوچ انداز میں تیار ہونے لگا۔ اس وقت امرین کے معاملے میں زیادہ اس کے لیے اپنا ڈوبتا ہوا کاروبار بچانا اور یہ پتہ لگانا اہم تھا کہ اگر امرین نے کرمانی کی مدد نہیں کی تو پھر ایسا کون کر سکتا ہے۔ اس عالیشان ہوٹل میں منعقد میٹنگ میں آج وہ اربوں روپے کا پروجیکٹ لانچ ہونے جا رہا تھا جو جس کسی کو بھی ملتا تو اس کی قسمت یکسر بدل کر رکھ دیتا، اسے فرش سے عرش پر پہنچا دیتا۔ کامیابی کے عرش پر پہنچنے کے لیے ساری امیدوار پوری تیاری کے ساتھ نہایت پرجوش اور تھوڑے نروس سے اس وقت میٹنگ ہال میں جمع ہو رہے تھے۔ ساحل کے مینیجر شیخ صاحب اور اسسٹنٹ ظہرف بھی میٹنگ روم میں جا چکے تھے جبکہ کال پر بات کرنے کے لیے باہر رکا ساحل بھی اب نہایت سنجیدہ انداز میں میٹنگ ہال کی جانب جا رہا تھا، اسی میٹنگ ہال کی جانب جو آج اس کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا تھا کہ تھوڑی دیر بعد وہاں سے باہر آنے والا ساحل عرش کی بلندیوں پر ہوگا یا فرش کی گہرائیوں میں۔ قیمتی سیاہ جوتوں میں قید ساحل کے متوازن انداز میں اٹھتے قدم اچانک ایک حشاش بشاش پکار پر رکے۔ ارے ساحل صاحب، آپ یہاں! آواز پہچان کر وہ ناگوار سے پلٹا تو کرمانی کو اپنی طرف آتا پایا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہی آئیڈیا پیش کرنے کے لیے دو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ مقابل رک کر مصنوعی غور و فکر سے بولا تھا، لیکن در حقیقت وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا یہ ساحل بخوبی سمجھ گیا تھا۔ خیر کوئی نہیں، دل کی تسلی کے لیے کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بیسٹ آف لک۔ اگلے ہی پل کرمانی اس کا کندھا تھپتھپا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ سب سے جبرے بینچے وہی کھڑا رہا اور ہاں ایک ضروری بات۔ اچانک کرمانی جاتے ہوئے رک کر پلٹا۔ گھر میں ملازمت ذرا دیکھ بھال کر رکھا کرو یار، اس نے بظاہر ایک سادہ سا مشورہ دیا تھا مگر اس کی کمینی مسکراہٹ ساحل پر بہت کچھ اشکار کر گئی تھی۔ کرمانی وہاں سے چلا گیا تھا لیکن ساحل حیرت زدہ سا وہاں کھڑا رہ کر حقیقت کی اس تصویر پر غور کرنے لگا جو پزل کے ساتھ ٹکڑے ملنے پر اب مکمل ہو کر سب کے چہرے بے نقاب کر گئی تھی۔ یہ شہر طلسمات ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، پہلو میں کھڑا شخص فرشتہ ہے یا ابلیس؟ کافی دیر جاری رہ کر اختتام پذیر ہوئی میٹنگ کے بعد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ساحل کا رخ عظمت خاتون کے گھر کی جانب تھا کہ جب سارے باب کھل ہی گئے ہیں
تو اسے کسی کو بھی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر سیدھا اندر آیا جہاں سب گھر والے لنچ کے لیے ڈائننگ روم میں اکٹھا ہو رہے تھے، کیونکہ شاہ رخ اور فاروق لنچ ٹائم میں آفس سے گھر آ کر سب کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ ارے ساحل بیٹا، تم اسے اچانک دیکھ سنگل کرسی پر بیٹھی عظمت خاتون کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ صحیح ٹائم پر آئے ہو، آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ فاروق نے اسے بھی پیشکش کی۔ کھانے کی کوشش تو آپ لوگوں نے کی ہے، مجھے اپنی چال بازیوں سے وہ تلخی سے گویا ہوا تو عظمت خاتون سمیت شاہ رخ، فاروق اور ان دونوں کی بیگمات بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاہ رخ انجان بنا، یہی چاہیے تھا نا آپ لوگوں کو، جس کے لیے آپ لوگوں نے میرے ساتھ اتنی بڑی چال چلی۔ ان کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی فائل ڈائننگ ٹیبل پر پھینکی۔ وہ لوگ حیرت زدہ سے نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ یقیناً امبرین نے اس کے آگے منہ کھول دیا ہے اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھو ساحل، جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، اس امبرین نے سراسر جھوٹ بولا ہے تم سے۔ شاہ رخ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ باقی سب بھی حقیقت کھلنے پر سٹپٹا گئے تھے، کیونکہ سب ہی اس سازش کا حصہ تھے۔ میں نے تو ایسا کہا ہی نہیں کہ امبرین نے مجھے کچھ بتایا ہے، اور اگر آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیسے پتا کہ امبرین نے مجھے کچھ بتایا ہے؟ ساحل نے تیکھے انداز میں سوال اٹھایا تو اسے شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ وہ اس کے شک کی خود تصدیق کر چکا تھا، جس کے بعد اب کسی صفائی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ آپ سگی خالہ ہے، میری خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، اور کوئی ماں بلا ایسی چال بازی کرتی ہے کیا اپنے بچوں کے ساتھ؟ غم و غصے کے عالم میں عظمت خاتون سے ماتم ہوا تو وہ بے ساختہ نظریں چرا گئی۔ میں ہمیشہ یہ سوچ کر خود پر رشک کرتا تھا کہ میری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، ماں جیسی خالہ ہے جنہوں نے میری طلاق کے بعد میرے گھر اور میرے بچوں کو سنبھالا، اور مجھے بھی ماؤں سی محبت کرتی ہے۔ میں کیسے ان کی اس محبت کا بدلہ چکاؤں گا؟ مگر مجھے کیا پتا تھا، میری ماں تو اپنی ساری خدمات کا سود سمیت معاوضہ وصول کرنے کا پلان بنائے بیٹھی ہے۔ تلخی سے کہتے ہوئے اس کے انداز میں بے پناہ دکھ تھا۔ اس کے پیٹھ پیچھے چال بازی کرنے والے اس کے سامنے مجرب بنے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ اگر آپ کو میری پراپرٹی میں اپنے بچوں کے لیے حصہ چاہیے بھی تھا تو مجھ سے کہہ کر مانگ لیتی، میں کبھی منع نہیں کرتا، لیکن یہ چال بازیاں کر کے کم از کم مجھ سے ماں جیسا مقدر رشتہ تو نہ چھینتی۔ اس کے انداز میں غصے سے زیادہ غم جھلک رہا تھا۔ بیٹا میری بات تو سنو، انہوں نے لاغر انداز میں کچھ کہنا چاہا، کہنے سننے کے لیے کچھ چھوڑا ہی کہاں ہے آپ لوگوں نے؟ اس کی افسردہ بات نے انہیں لاجواب کر دیا۔ یہ میری کل 2 میں سے 1 فیکٹری کے کاغذات ہیں جن پر میں نے سائن کر دیے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو اپنے بچوں کا صدقہ دے رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو جو چاہیے تھا مل گیا، آپ خدا کے لیے اس لڑکی کو بھی بخش دیں اور مجھے اور میرے بچوں کو بھی سکون سے جینے دیں، آپ لوگوں کا بہت احسان ہوگا، اس نے درست لہجے سے کہتے ہوئے آخر میں باقاعدہ ہاتھ جوڑے اور بنا مزید کوئی بات کہے وہاں سے چلا گیا۔ جو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اتنی چال بازی کی تھی اسے یوں بیک میں دیکھا ساحل ان کی حیثیت 2 کوڑی سے بھی بدتر کر گیا تھا۔ یہ لوگ جیت کر بھی ہار گئے تھے اور وہ سب ہار کر بھی ٹوٹا نہیں تھا، ہاں بس زخمی ضرور ہوا تھا، کیونکہ اس بار ڈسنے والے اپنے تھے، بہت اپنے۔ جس سکے کے لیے کونپا گیا خنجر میری پیٹھ میں دے آیا ہوں، وہی سکہ آج انہیں بیک میں۔ ساحل بہت تیزی کے ساتھ عظمت خاتون کے گھر سے نکل کر اپنی کار میں سوار ہونے کے بعد ایسے وہاں سے روانہ ہوا تھا گویا اگر ایک لمحہ بھی اور رکتا تو سارے لحاظ بھول کر کچھ سہد کر جاتا، اور لاکھوں غصہ اور اختلافات کے باوجود بھی لحاظ کا دامن نہ چھوڑنا ساحل کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ مضبوطی سے اسٹیئرنگ تھام کر ڈرائیو کرتے ساحل کی نگاہیں سامنے روڈ پر تھی، لیکن اس کا ذہن جہاں نہیں تھا، وہ جانے والی شے پر افسوس کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ ایک جگہ رک کر ماتم منانے والوں میں سے نہیں تھا، مگر وہ تھا تو ایک جذبات سے بھرپور انسان، ایک ایسا انسان جسے ہر قدم پر دھوکے ہی ملے تھے، محبت، شادی، کاروبار، دوست، رشتے، کوئی ایک خانہ ایسا نہیں بچا تھا جس سے اسے دھوکے بازی کی دست نہ ملی ہو۔ اسے اپنی اچھائی کا جواب اب تک اتنے اچھے سے نہیں ملا تھا جتنا وہ مستحق تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے بے ساختہ ایک آنسو اس کی بائیں آنکھ سے ٹور کر گال پر پھسلا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر کرب تھا، اپنوں سے دھوکے کھانے کا کرب۔ اس نے دائیں بائیں کی پشت سے اپنا آنسو رگڑ کر صاف کیا اور اس طرح ایک گہری سانس لی جیسے گر کر دوبارہ کھڑے ہونے کی تیاری کر رہا ہو۔ کچھ دیر کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنے گھر پہنچ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوکر سیدھا اپنے کمرے میں اور گرنے کے سے انداز میں ڈبل صوفے پر بیٹھ گیا۔
وہ پوچھتے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے آگے کا لہکا عمل ترتیب دے رہا تھا کہ یہی زندگی ہے، کتنے بھی دکھ کھا لو، کتنا بھی گر جاؤ، کتنا بھی ٹوٹ جاؤ، کتنا بھی تھک جاؤ، بے دلی سے ہی صحیح آگے کا سوچنا پڑتا ہے، آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ پاپا، مائل اور منزہ کی آواز پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ ساحل کی گاڑی کی آواز سن کر دونوں بھاگتے ہوئے آئے تھے اور خلاف معمول اس کے جلدی گھر آنے پر خوش ہو گئے تھے۔ آج آپ جلدی آ گئے پاپا۔ دونوں صوفے پر چڑھ کے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ جی، آپ لوگوں کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے جلدی آ گیا۔ ساحل نے دونوں کو اپنی باہوں میں لے کر خود میں بھیجا۔ آپ رو رہے ہیں پاپا؟ منزہ نے اپنا ننھا ہاتھ اس کی پرنم گلابی آنکھ پر پھیرا۔ نہیں بیٹا، میں نہیں رو رہا۔ ساحل نے انہیں پریشان کرنے کے خیال سے جھٹکا۔ نہیں، آپ کی آئیز پنک ہو رہی ہیں اور نوز بھی۔ منزہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ناک پر اپنی ننھی انگلی رکھی تو اس کی باریک بینی پر وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ پاپا بتائیے نا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کسی نے آپ کو ڈانٹا ہے یا چوٹ لگی ہے؟ مائل بھی فکر مند ہوا۔ نہ کسی نے ڈانٹا ہے اور نہ چوٹ لگی ہے، بس تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ ان کے اصرار کے آگے بلہار اس نے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کیا۔ کیسی پرابلم؟ یک زبان سوال آیا۔ جیسے آپ کے اسکول میں ہوتا ہے نا کہ جو بچہ سب سے اچھا پیپر دیتا ہے اس کی پوزیشن آتی ہے، اسے ٹرافی دی جاتی ہے، ویسے ہی ہمارے آفس میں بھی ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں جیتنے والے کو پرائز ملتا ہے، لیکن جو ہار جاتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا۔ میں وہ کمپٹیشن ہار گیا ہوں بیٹا، جس کی وجہ سے اب میں آپ کو نیو ٹوائز نہیں لا کر دے سکوں گا، نہ ونڈو لینڈ میں گھمانے لے جا سکوں گا، اور ہمیں یہ بڑا سا گھر چھوڑ کر ایک چھوٹے سے گھر میں جانا ہوگا۔ وہ آسان لفظوں میں آنے والے تنگ حالات کے لیے انہیں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار کرنے لگا کہ آج نہیں تو کل انہیں کسی نہ کسی طرح صورتحال سے آگاہ کرنا ہی تھا۔ تو کوئی بات نہیں پاپا، ہمارے پاس بہت سارے ٹوائز ہیں اور ونڈرلینڈ بھی۔ اب ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ مائر نے جلدی سے باپ کی دل جوئی کرنے کے لیے غلط بیانی سے کام لیا۔ ہاں، اور اس گھر میں بھی ہم بور ہو رہے ہیں، نیو گھر میں جائیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ منزہ نے اس کی تائید کی۔ اور ماما کہتی ہیں کہ فیل ہونے پر روتے نہیں ہیں بلکہ خود سے پرامس کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم اور محنت کر کے فرسٹ آئیں گے۔ آپ بھی نیکسٹ ٹائم ضرور جیتیں گے۔ مائر نے امرین کی بتائی بات دہراتے ہوئے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ ان کی معصوم باتوں پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ہمیں نیو ٹائز نہیں چاہیے پاپا اور نہ ونڈرلینڈ جانا ہے، بس آپ روئے نہیں۔ دونوں کہتے ہوئے اس کے گلے لگے تو اس کا دل اتنی شدت سے بھر آیا کہ آنکھیں دوبارہ چلک پڑی۔ ساحل نے ان دونوں کو کسی قیمتی اثاثے کی مانند دیوانوں وار چومتے ہوئے کسی کو خود میں بھیج لیا۔ اس کی اولاد ہی دنیا میں وہ ہستی تھی جس نے اب تک اسے دھوکہ نہیں دیا تھا اور ہر حال میں اسے اس جیسی ہی بے لوث محبت کی تھی۔ اپنے بچوں کو آغوش میں لیتے ہوئے اسے لگا کہ وہ کچھ نہیں ہارا۔ دنیا کی سب سے قیمتی شے تو اب بھی اس کی باہوں میں تھی، اس کے پاس ہی، اور اب انہی کے لیے اسے دوبارہ حالات سے لڑنا تھا۔ میں لڑکھڑاتا ہوں تو فوراً بڑھ کر تھام لیتی ہے محبت، میری اولاد کی مجھے کلنے نہیں دیتی۔ امرین کافی مشکل سے ہمت جمع کر کے کمرے میں آئی تھی کہ اب وہ ساحل سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اب بھی وہ پورا دن گزرنے کے باوجود اس کے سامنے نہ آتی۔ اگر ساحل نے منزہ کے ذریعے اسے بلوایا نہ بھیجا ہوتا، اس کو یقین تھا کہ اسے وہ سزا سنانے کے بلایا ہے جو کل سکتے میں ہونے کے باعث ملتوی کر دی گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ساحل کھڑکی کے پاس کھڑا باہر لان میں باہر دیکھتا ہوا ملا۔ آپ نے بلایا؟ امرین کے دھیرے سے کہنے پر وہ اس کی طرف پلٹا۔ دوپہر سے کہاں غائب ہو تم؟ وہ پوری طرح اس کی جانب گھوما۔ آپ سے نظر ملانے کی ہمت نہیں تھی اس لیے سامنے نہیں آئی۔ اس نے نظر جھکائے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اسے دیکھتا چند قدم آگے آ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ اور ہمت کیوں نہیں تھی؟ اس نے نگاہیں چہرے پر ہی مرکوز رکھی۔ کیونکہ آپ کے خلوص کے بدلے اتنا بڑا دھوکہ جو دیتی رہی ہے آپ کو۔ وہ مزید نادم ہوئی۔ وہ فوری طور پر کچھ کہنے کے بجائے اسے دیکھتا چلا گیا کہ کن لوگوں کی صف میں کھڑا کرے اسے، دغا باز دوستوں کی یا مخلص دشمنوں کی۔ کل ایک انکشاف تم نے مجھ پر کیا تھا، آج ایک انکشاف میں تم پر کروں گا۔ اس کے انداز پر امرین کھٹکی۔ جی، اس کا انداز سوالیہ تھا۔ میں پچھلے کچھ ماہ سے ایک پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک آئیڈیا پر کام کر رہا تھا، لیکن وہ پروجیکٹ میرے ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ کرمانی نے مجھ سے پہلے میرا ہی آئیڈیا چرا کر پروجیکٹ آنر کو پیش کر دیا۔ وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں پہ پھنسائے متوازن انداز میں اسے بتانے لگا۔ کون کرمانی؟ وہ سمجھی نہیں۔ میری ایکس وائف کا کرنٹ ہسبینڈ اور میرا سب سے بڑا دشمن۔ اس نے بہت ہوشیاری سے اپنا ایک مہرہ میرے گھر بھیجا جس نے میری ناک کے نیچے سے
پریزنٹیشن پیپر چرا کر اسے دے دیے اور جانتی ہو کرامانی کا مہرہ کون تھا؟ اس کے انکشاف کرنے سے قبل تجسس پھیلایا کون؟ امینہ۔ جواب سن کر وہ دنگ رہ گئی۔ یہ بات واقعی کسی غیر متوقع انکشاف سے کم نہیں تھی۔ امینہ، وہ تو آج صبح ہی ارجنٹ چھٹی لے کر اپنے گھر گئی ہے، کہہ رہی تھی 2 دن تک آ جائے گی۔ اس نے حیرت سے بتایا اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی کیونکہ جس کام کے لیے اسے بھیجا گیا تھا وہ اس نے کر دیا۔ کرمانی کو ڈاکومنٹس پہنچا دیے ہیں، اس نے علم میں اضافہ کیا۔ لیکن ڈاکومنٹس تو لاکر میں تھے جس کا پاس ورڈ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، تو اس نے کیسے ڈاکومنٹس نکالے؟ وہ الجھی۔ ظاہر ہے جب وہ پیپر چرانے کے ارادے سے آئی تھی تو لاکر کھولنے کی تکنیکس بھی سیکھ کر آئی ہوگی جو موقع ملتے ہی وہ عمل میں لے آئی۔ ساحل نتیجے پر پہنچا جو کہ بالکل درست تھا۔ یہ سب جان کر امبرین ندامت کی پستی میں مزید دنسی چلی گئی کہ ایک طرف وہ اسے دھوکہ دیتی تھی اور دوسری طرف سے اس کے دشمن اس پر گات لگائے بیٹھے تھے۔ ہر طرف سے بیچارے کو بس دھوکہ، نقصان اور چالبازی ہی ملی تھی۔ خیر یہ سب میرا ہیڈک ہے، تمہارا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو سیدھا اس پوائنٹ پر آتے ہیں جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے موضوع بدلا تو امبرین کو لگا اب سزا سننے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے جو بھی کیا ایک مجبوری کے تحت کیا، لیکن پھر بھی آپ مجھے جو سنا دیں گے، سزا دیں گے، مجھے منظور ہے۔ وہ پہلے ہی دل کھڑا کر کے ذہنی طور پر تیار تھی۔ کیا سزا دوں میں تمہیں؟ اس نے اچانک الٹا سوال کر کے امبرین کو ٹٹولنا چاہا جو میرے جرم کے حساب سے آپ کو مناسب لگے۔ وہ فیصلے کی تلوار کے آگے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اگر تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکالتا ہوں تو بچوں کو کیا جواب دوں گا؟ اور تم کیوں چلی گئی؟ کیونکہ وہ تو تمہیں دل و جان سے اپنی ماں مان کر تم سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ساحل کی بات پر وہ شرمندہ ہو کر لاجواب ہوگی، لیکن ہے وہ میرے بچے ہیں اور اتنے کمزور نہیں کہ دھوکہ کھا کر ٹوٹ جائیں۔ اچھا ہے ابھی سے انہیں دھوکہ باز دنیا کی عادت پڑ جائے گی تو بڑے ہونے پر وہ ان چیزوں کا زیادہ اثر نہیں لیں گے۔ سادہ ہونے کے باوجود ساحل کا انداز امبرین کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ میں فیکٹری کی فائل حالہ کو دے آیا ہوں، اب وہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اس کی بات پر امبرین نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ آپ نے فائل انہیں کیوں دے دی؟ اسی لیے تو میں نے آپ کو سب بتایا تھا تاکہ آپ اپنا کاروبار بچا سکیں۔ وہ سخت حیران تھی۔ میری امی اکثر کہا کرتی تھی کہ جس چیز پر کسی کی بری نظر لگ جائے اسے اپنا صدقہ سمجھ کر اسے ہی دے دیا کرو، اللہ ہمیں اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے بچوں کا صدقہ سمجھ کر انہیں وہ دے دیا جسے انہوں نے رشتوں سے زیادہ اہمیت دی۔ میرے بچوں کے نصیب سے اللہ مجھے اور دے دے گا۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا جو امبرین کے لیے سخت حیرت کا مقام تھا۔ اب تمہیں جہاں جانا ہو 1 ہفتے کے اندر چلی جانا، کیونکہ 1 ہفتے کے اندر مجھے یہ گھر چھوڑنا ہے، تم مزید جہاں نہیں رہ پاؤ گے۔ ساحل نے بات بدل دی تو امبرین کی حیرت بھی تعجب میں بدل گئی۔ کیا مطلب میں نے مارکیٹ سے اس امید پر کافی لون لیا ہوا تھا کہ ہاشمی گروپس کا پروجیکٹ مجھے ملے گا تو میں اسے چکا دوں گا، لیکن پروجیکٹ کرمانی لے گیا ہے تو اب لون ریکور کرنے کے لیے فرنیچر سمیت میرا یہ گھر اور آخری بچی فیکٹری بینک نے ضبط کر لیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بینک کے پاس تھی۔ اسی لیے آج مجھے 1 ہفتے میں یہ گھر خالی کرنا ہے۔ ساحل نے اپنے دیوالیہ ہونے کی اطلاع اتنے آرام سے دی تھی گویا گھر کا کوئی شو پیس گر کر ٹوٹنے کا بتا رہا ہو۔ امبرین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ مطلب ساحل کے پیروں تلے صرف رشتوں کی زمین نہیں کھسکی تھی بلکہ سر سے چھت بھی چھین گئی تھی، مگر وہ اب بھی ہار کر گرا نہیں تھا بلکہ اطمینان سے دوبارہ چلنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ساحل نے ٹیبل کی جانب آ کر اس پر سے ایک لفافہ اٹھایا اور وہ لے کر دوبارہ اس کی جانب آئی۔ یہ تمہارے لیے، یہ کیا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے لفافہ تھاما۔ تمہارا اپوائنٹمنٹ لیٹر، میرے دوست کا ایک اسکول ہے وہاں پر میں نے تمہاری جاب کی بات کر لی ہے، سیلری پیکج اچھا ہے، تمہارا گزارا آرام سے ہو جائے گا اور ساتھ ہی ایک گرلز ہاسٹل کی ڈیٹیل بھی ہے اس لفافے میں۔ اگر تم وہاں رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، ورنہ کہیں اور رینٹ پر کوئی گھر دیکھ لینا جیسا تمہیں اچھا لگے۔ ساحل اسے پہ در پہ اتنے حیرانی کے جھٹکے دے رہا تھا کہ وہ دنگ سے حیران بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے سنبھل نہیں پا رہی تھی کہ ساحل اس پر ایک اور حیرت کا نیا پہاڑ توڑ دیتا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ دیکھ چکا ہوں، اپنے اور بچوں کے لیے کچھ دنوں میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا۔ تم بھی اپنا سامان سمیٹ کر جہاں جانا چاہو چلی جانا، مگر ایڈریس دے کر جانا تاکہ میں تمہیں طلاق کے پیپر بھجوا دوں۔ بچوں سے کہنا کہ تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اسی لیے تم ان کے پاس رکنے جا رہی ہو، آگے انہیں میں سنبھال لوں گا۔
اس نے سنجیدگی سے مزید کہہ کر اپنی بات مکمل کی اور پھر اس کا جواب سنے بنا خود ہی کمرے سے باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے۔ سنیے، امرین کی پکار پر وہ رکا مگر پلٹا نہیں۔ اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی چوری پشت کو دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھے۔ کیونکہ ہر انسان وہ ہی کرتا ہے جو اس کی فطرت ہوتی ہے۔ دھوکہ دینا تم لوگوں کی فطرت ہے اور مدد کرنا میری۔ تم لوگوں کی وجہ سے میں اپنی فطرت نہ ہی بدل سکتا ہوں نہ بدلوں گا۔ اس نے اسی طرح سنجیدگی سے جواب دیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر ہی ساکت کھڑی رہ گئی، ساحل کے بارے میں سوچتی گئی کہ آخر کیا تھا وہ شخص۔ پہلی بیوی وفادار نہیں، دوسری بیوی دھوکے باز نکلی تھی۔ رشتہ داروں نے لالچ میں اسے لوٹنا چاہا تھا اور وہ لٹ کر آ گیا تھا۔ کاروبار تباہ ہو گیا تھا مگر ضبط ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی اس شخص کے ماتھے پر ایک شکن اور زبان پر ایک شفا نہیں تھا۔ نہ وہ کسی پر چیخا چلایا، نہ رویا پیٹا، نہ غصہ کیا، نہ سوال پوچھے، نہ حساب مانگا۔ بس اتنی سی بات کہہ کر سب درگزر کر دیا کہ اللہ اور دے گا۔ اگلی صبح نمودار ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ اپنے بستروں سے نکل کر اپنے اپنے کاموں میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ پہلے بھی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کیونکہ بھلے ہی کاروبار ڈوب گیا تھا مگر اب آہستہ آہستہ سارے معاملات بھی تو سمیٹنے تھے۔ تبھی آہستہ سے دروازہ کھول کر امرین اندر آئی جو فی الحال الگ کمرے میں رہ رہی تھی۔ ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائے، اس نے دھیرے سے اطلاع دی۔ آ رہا ہوں، اس نے بنا پلٹے جواب دیا۔ وہ واپس جانے کی بجائے وہیں کھڑی رہی، گویا کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ کل پوری رات وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی، بلکہ اسی کشمکش میں تھی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، اور بالآخر وہ حتمی فیصلہ کر چکی تھی۔ سنیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بالآخر اس نے ہمت کر کے لب کھولے۔ بولو، ساحل نے گھڑی پہنتے ہوئے اجازت دی۔ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ اس کے سوال پر ساحل چونک کر پلٹا۔ میرے ساتھ کہاں رہو گی تم؟ میں تو خود یہ گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس نے گویا یاد دلایا۔ جہاں جا رہے ہیں وہیں رہ لوں گی، جھٹ سے جواب آیا۔ شاید تم میری کل والی بات ٹھیک طرح سمجھی نہیں، وہ کہتا ہوا اس کی جانب آیا۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ اب میں کروڑپتی ساحل مجتبیٰ نہیں ہوں۔ میرا بزنس ڈوب گیا، یہ عالیشان گھر ضبط ہو گیا، ایک گاڑی بچی ہے جو جلدی یا دیر مجھے بیچنی پڑے گی۔ اب میں ایک چھوٹے سے رینٹ کے فلیٹ میں رہ کر اپنے بکھرے ہوئے کاروبار کے تنکے سمیت کا سب دوبارہ کھڑا کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں کامیاب ہونے میں کتنے سال لگیں یہ مجھے خود بھی نہیں پتہ۔ ایسے میں تم بھلا میرے ساتھ کیسے اور کیوں رہو گی؟ اس نے سنجیدگی سے دوبارہ سب یاد دلاتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ شریک حیات کا فرض صرف سکھ میں ہی نہیں، دکھ میں بھی شریک ہونا ہوتا ہے۔ شریک حیات پر تو وفاداری بھی فرض ہے۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اس کا طنز وہ بخوبی سمجھ گئی۔ یہ آپ سے وفاداری ہی تو نبھانی تھی کہ آپ کو سب سچ بتا دیا۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنے وقت دھوکے بازی کی، جھوٹ بولا مگر دھوکہ دیا تو نہیں نا، اور وقت رہتے آپ کو سب بتا دیا۔ اور ایسا میں نے اسی لیے کیا کیونکہ آپ سے اور بچوں سے بے وفائی کرنے کو میرا دل نہیں مانا۔ ہاں، یہ شادی دھوکہ تھی مگر بچوں سے میری محبت سچی ہے۔ آپ کے لیے میرے دل میں عزت اور محبت ہے اور رہے گی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس عالیشان گھر میں رہیں یا چھوٹے سے فلیٹ میں، مجھے بس آپ لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ خلاف معمول آج وہ عاجزی سے لیکن بنا گھبرائے بول رہی تھی۔ اب اس کے دل میں چور نہیں تھا، صرف اس کے سچے جذبات ہے۔ میرے ساتھ رہنا ہے تمہیں، تو میرا قریب آنا بھی پسند نہیں تھا، مجھ سے دور بھاگتی تھی، اور اب ساتھ رہنے کی باتیں کر رہی ہو۔ بات نکلی تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان پر شکوہ آگے۔ مجھے آپ کا قریب آنا کبھی ناپسند نہیں تھا، میں بس یہ سوچ کر گھبراتی تھی کہ آپ میرے نہیں ہیں، اور اگر مجھے آپ سے محبت ہوگی تو وہ وقت میرے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا جب آپ پر میری حقیقت کھلے گی اور آپ مجھ سے نفرت کر کے مجھے خود سے دور کریں گے۔ بس اسی لیے کوشش کرتی تھی کہ جو میرا ہے ہی نہیں اس کی عادت نہ ڈالوں۔ اس نے نظریں جھکا کر دیدی سے حال دل بتایا اور اگلے شخص کے جذبات جانے باڑ میں کے بات مکمل ہوتے ہی وہ تلخی سے کہہ گیا۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ سر جھکائے کھڑی رہی کیونکہ غلطی واقعی اس کی تھی اور ساحل اس وقت حق پر تھا۔ خیر، اب گزری باتیں یاد کرنا فضول ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد کسی نیک شخص کو تو دوبارہ موقع دے سکتا ہوں، لیکن اسی دھوکے باز کو دوبارہ موقع نہیں دیتا۔ ساحل نے خود ہی بات بدلتے ہوئے سنجیدگی سے یاد دلایا۔ میں نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ساحل، دھوکہ تب ہوتا جب میں ان کی بات مان لیتی۔ میں نے تو وقت رہتے آپ کو سب بتا دیا۔ مجھے اتنی سخت سزا دینا بے بنیاد ہے۔ ساری رات غور و فکر کرنے کے بعد اب اس کی سوچ کی سمت اب بہت واضح تھی، جبکہ اس دوران وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں سزا دینے کا کوئی ٹھوس جواز نہیں بنتا،
اسی لیے تو جانے کے لیے آزاد کر رہا ہوں کہ جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ اس کا انداز سپار تھا۔ آپ سے دور جانا کسی بھیانک سزا سے کم نہیں، وہ تڑپ کر ترکی بہادرکی کہہ گئی۔ ساحل کے لیے اس کی یہ بے چینی، یہ تڑپ بہت نئی اور غیر متوقع تھی، جس نے اسے پگھلانے سے زیادہ مزید برہم کر دیا تھا کہ جب وہ اس کا شدت سے طلبگار تھا تب اسے بوند بوند ترسایا گیا، اور اب جب اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا تو اسے محبت کا جام پیش کیا جا رہا تھا۔ ابھی تک تم نے میری اینجل سائڈ دیکھی ہے، میرا ڈیول روپ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی، اسی لیے بہتر ہے کہ میری نظروں سے دور چلی جاؤ، اس سے پہلے کہ میں واقعی تمہیں وہ سزا دینے پر اتر آؤں جو تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ یکدم ساحل اسے دونوں بازو سے دبوچ کر دانت پیستے ہوئے پھنکارا تو وہ درد سے سسک اٹھی۔ آپ مجھے جو سزا دیں گے مجھے منظور ہے، سوائے آپ سے اور بچوں سے دور جانے کے۔ آپ امیر ہو یا غریب، اینجل ہو یا ڈیول مجھے سب قبول ہے، میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتے۔ ساحل وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہنوز بنا ڈگمگائے اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ دونوں بے حد نزدیک کھڑے یکٹک ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ ساحل کی سیاہ آنکھوں میں بے حد سنجیدگی اور تیش تھا، جبکہ امرین کی آنکھوں میں آج کوئی درد یا خوف، صرف ایک مضبوط ضد تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ آپ کو اتنا وقت خود سے دور رکھنے کا جو جرم میں نے کی ہے، اس کے بدلے خود سے بچوں سے الگ کرنے کی سزا، مجھے جو چاہیے سزا دے دیں، لیکن مجھے منظور ہے۔ وہ عاجزی سے گویا ہوئی۔ تو اس کے علاوہ اب کوئی سزا باقی ہی کہاں رہ گئی ہے؟ اس نے طنز مارا۔ اب آپ میرے لیے وہ دیوانے سے ساحل نہیں رہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سزا اور کیا ہوگی؟ اس کے انداز میں کچھ بہت قیمتی کھو دینے کا دکھ تھا۔ ٹھیک ہے، تو تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سے تم صرف میرے بچوں کی آیا ہو، اس کے سوا نہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہوگا اور نہ تم میرے کسی معاملے میں کچھ بولو گی، آئی سمجھ؟ ساحل نے نتیجے پر پہنچتے ہوئے اسے جھٹکے سے چھوڑا، کیونکہ یہ بات بھی بہت دلسوز تھی کہ ساحل نے اسے ربط البیت کے مقام سے اتار کر اس کی حیثیت ایک حیا کسی کر دی تھی، لیکن جہاں غنیمت یہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ منظور ہے، لیکن آپ مجھے ان سب کے باوجود بھی کبھی طلاق نہیں دیں گے۔ وہ آج بالکل ہی نئی امبرین بنی ہوئی تھی، جس کے اندر سے سارے ڈر خوف نکل گئے تھے۔ نہیں دوں گا، لیکن تم میری تیسری شادی کے آڑے نہیں آؤ گی، اس نے بھی آگے سے شرط رکھ دی جو اس کے دل میں بہت زور سے چبھی۔ ٹھیک ہے، اس نے دل پر پتھر رکھ کر فی الحال مان لیا۔ اب سے ہم صرف مائل اور منزہ کے لیے ان کے ماں باپ بن کر ایک چھت کے نیچے رہیں گے۔ تو میری نظر میں بیوی کا مقام کھو چکی ہو، لہٰذا مجھ سے شوہر والی کوئی امید مت رکھنا، اور اس بار میں مذاق بالکل نہیں کر رہا۔ ساحل نے خطرناک سنجیدگی کے عالم میں انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتے ہوئے آخری جملے پر خاصا زور دے کر بات ختم کی اور تیزی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی، جس کے ہاتھ اس کی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے خالی رہ گئے تھے، لیکن یہ برا تجربہ اس کے دل سے بہت سے ڈر اور خدشے نکال کر اسے ایک عجیب بہادری دے گیا تھا، سچ بڑھ ہونے کی بہادری۔ زندگی کے نشیب و فراز سے انجان بچوں نے امبرین کے ہمراہ خوشی خوشی نے گھر جانے کے لیے اپنا سامان پیک کیا تھا۔ ساحل نے امبرین کو نہ سزا دی تھی نہ معاف کیا تھا، بس کنارہ کشی اختیار کر لی تھی جو امبرین کے لیے کسی سزا سے کم نہیں تھی۔ باقی بس بچوں کے لیے یہاں تھی، کیونکہ ربط البیت کا جو مقام ساحل نے اسے دینا چاہا تھا وہ خود اس نے اپنے ہاتھوں کبا دیا تھا، لہٰذا اس نے بھی چپ چاپ اپنی موجودہ حیثیت قبول کر لی تھی، اس نیت کے ساتھ کہ وقت کے ساتھ وہ ساحل کے دل میں جمی برہمی کی گرہ کو اپنی محبت سے صاف کر لے گی۔ چند دنوں میں ہی ضرورت کا سارا سامان سمیٹ کر اب اس گھر کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا تھا۔ گھر کا قیمتی فرنیچر بھی گھر کے ساتھ ہی مارگیج تھا، اسی لیے کپڑے اور چند ضروری اشیاء کے سوا ان کے پاس کچھ حساس سامان نہیں تھا۔ ساحل نے پلٹ کر ایک آخری الوداعی نظر اس گھر میں ڈالی اور تب ہی اس کے ذہن میں اس کی مرحوم ماں کی آواز گونجی، جو چلا جائے اس پر غم نہیں کرتے بیٹا، بلکہ صبر کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ اور دے گا۔ یہ اس کی ماں کی ہی مثبت سوچ تھی جو ساحل کو ایسے کڑے وقتوں میں سنبھال لیتی تھی جیسے ابھی اداسی کے دلدل میں گرنے سے تھام لیا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر رب پر دوبارہ توکل مضبوط کیا اور آ کر گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، جس کی پچھلی نشست پر پہلے ہی بچے امبرین کے ہمراہ تھے اور تمام حالات سے بے خبر کھلکھلاتے ہوئے امبرین کے ساتھ نئے گھر کے حوالے سے مضبوط منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھے۔ باتوں باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے خود بھی رویا، وہ بہت ہم سے کنارہ کر کے سوچتا رہتا ہوں تنہائی میں انجام خلوص، پھر اسی جرم محبت کو دوبارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، چلو حوصلہ اپنے دل کا اور کچھ روز تیرے ساتھ گزارا کر کے۔